نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اصول مخارج کے پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کے مخارج کے مواقع کل 5 ہیں، جن میں سے 2 ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، یعنی جوف دہن۔ جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف الف، واو، یا بحالت حروف مدہ جوف دہن سے یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے، حلق سے ادا ہونے والے حروف، اور وہ 6 ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ بھی ہم نے سیکھا۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ آج ہم پڑھیں گے زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف میں کل ہم نے پڑھا تھا قاف اور کاف کی ادائیگی، اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہبیہ۔ قاف کی ادائیگی میں بتایا تھا کہ زبان کی جڑ کوے سے متصل، کوے سے ملے ہوئے جب اوپر کے تالو سے لگے، جو نرم حصہ ہے تالو کا، حلق کے قریب ہے، جبکہ ڈنڈی والا کاف باریک پڑھا جائے گا اور اس کی ادائیگی زبان کی جڑ سے ذرا نیچے ہوگی۔ ان دونوں حروف کو حروف لہبیہ کہتے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں زبان سے ادا ہونے والے حروف میں 3 حروف جیم، شین، یا۔ یہ حروف زبان کے درمیانی حصے اور اس کے بالکل اوپر والے تالو کے ذریعے سے ادا ہوں گے، یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر والے تالو کے حصے سے ادا ہو۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ جیم، شین، یا اردو میں بھی اسی طرح ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف غاد، یہ قدر مشکل ہے عجمیوں کے لیے خاص کر، کیونکہ اردو میں غاد اور عربی کے غاد کا مخرج الگ الگ ہے، یعنی اردو میں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں، جس طریقے سے بھی آپ ادا کر دیں، لیکن عربی کے اندر ایک خاص مخرج ہے جسے حرف غاد کا مخرج کہا جاتا ہے، کہ زبان کا دایاں یا بایاں حصہ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے لگائیں۔ دیکھیں، اوپر والے سامنے کے دانتوں سے زبان کو لگانا آسان ہوتا ہے، جبکہ زبان کا دایاں یا بایاں حصہ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریکٹس اور محنت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اور توفیق سے ہم حرف ذات کا مخرج بھی سیکھ لیں گے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پھر دہرائیے، غاد، غاد، غاد۔ اگلے 3 حرف ہیں لام، نون، را۔ ان حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ یہ حروف طرف لسان یعنی زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے کنارے کو اوپر والے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں۔ جی، جب اوپر والے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کے کنارے کو لگائیں گے تو حرف نکلیں گے لام، نون، را۔ اس کے بعد اگلے 3 حروف ہیں تا، دال، قا۔ تا، دال، قا۔ یہ حروف زبان کی نوک اور اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگنے پر ادا ہوتے ہیں۔ اوپر والے 2 دانتوں کو قواعد تجوید میں یا ان کے عربی میں جو نام ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ اوپر والے دونوں دانت انہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگنے پر تا، دال اور قا ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو نطعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے 3 حرف ہیں تا، دال، وا۔ یہ حروف ان تینوں حروف کی ادائیگی نرمی سے ہوگی، اور ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے ٹکرانے پر ادا ہوتی ہے۔ سرے سے ٹکرانے پر، ایک دفعہ پھر دیکھیے آپ، زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے ٹکرائے گی۔ تا، دال، وا، یعنی زبان تھوڑی سی دانتوں سے باہر نکلے گی، دانتوں کے سرے کو چھوئے گی۔ ان حروف کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان حروف کو لثویہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دہرائیے، تا، دال، وا۔
اگلے 3 حرف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ جیسا کہ پڑھتے وقت ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حروف سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں، اسی لیے ان حروف کو صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ادائیگی زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دہرائیے، زا، سین، صاد۔ الحمدللہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں۔ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف ہیں فا، با، میم، واو۔ ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اوپر والے دونوں دانت جنہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے جب ملتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اردو میں بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے۔ فا، فا، با، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری یعنی اندرونی ہونٹوں کے ملنے سے با ادا ہوگا، با۔ اردو میں بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے، بہت آسان ہے اس کی ادائیگی۔ اور میم بیرونی ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوگا، میم۔ جبکہ واو دونوں ہونٹ گول کر کے نامکمل بند کرنے سے اب واو کی ادائیگی ہوگی، یعنی واو کی ادائیگی میں ہونٹ نامکمل طور پر گول ہوں گے۔ ہونٹوں کو گول کریے گا اور پھر ادائیگی کیجیے گا واو کی، واو، واو۔ الحمدللہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف بھی ہم نے سیکھ لیے۔ آخر میں نے آپ کو بتایا تھا خیشوم سے ادا ہونے والے حروف، خیشوم سے ادا ہونے والے حروف 2 یعنی میم اور نون، اور وہ بھی جب ادا ہوں گے جب ان حروف پر غنہ کیا جائے تو یہ خیشوم سے ادا ہوتے ہیں، یعنی خیشوم یعنی ناک کے خلے میں جا کے غنہ کیا جاتا ہے، اسے خیشوم کہتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔